किसी के पास अब ये सवाल नहीं बचेगा اور نہ ہم اب اس سوال کو بچنے دیں گے کہ کام کیوں نہیں ہو رہا اس صوبے میں، چاہے کے ایم سی کے پاس ہے کوئی چیز یا سندھ گورنمنٹ کے پاس ہے، اب کام کرنا پڑے گا، اور اگر کام نہیں ہوگا تو کھلی کچہریوں میں اس کا حساب ہوگا، چاہے پھر کوئی بھی ہو، ذمہ داروں کا تعین ہوگا اور ذمہ داروں کو کٹہرے میں لا کے عوام کے سامنے بتایا جائے گا کہ یہ ان کا فرض تھا اور یہ آپ کا حق تھا، اسے کیوں نہیں دیا جا رہا، کہاں رکاوٹیں ہیں، یہ اب اس گورنر ہاؤس سے عوام کو بتایا جائے۔ چائنیز قونصل جنرل جو ابھی چلے گئے، انہوں نے $1,00,000 ہمارے ایڈمنسٹریٹر کراچی کے ایم سی کو آ کے دیا ہے، اور وہ اسی لیے دیا ہے کہ یہ کراچی کے اندر جو یہ ہم کام کر رہے ہیں اس میں وہ بھی سپورٹ کر سکیں۔ اسی طرح بہت سارے دوستوں نے ہمیں کہا ہے کہ وہ ہمیں بہت سارے جو درخت ہیں وہ ڈونیٹ کریں گے، تو آپ کو انشاءاللہ ودن 6 منتھ، میں زیادہ ٹائم نہیں لیتا، 6 مہینے کے اندر اندر آپ کو یہ باغ کراچی جو ہے اتنا بہترین اور خوبصورت اور لوگوں کے لیے تفریح مقام کے طور پہ نظر آئے گا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ایڈمنسٹریٹر ڈاکٹر سیف الرحمان نے جس طرح پچھلے اتوار میں کڈنی ہل کے اندر جس طرح کام کیا ہے، وہ کام تعریف اور خراج تحسین کے قابل ہے۔ آپ سبھی میڈیا کے دوستوں نے وہاں وزٹ کیا ہے، تو جب یہ اس پارک کو ایک کراچی کے لیے مثالی پارک بنا سکتے ہیں تو مجھے ان پہ پورا یقین اور بھروسہ ہے کہ یہ اسی طرح رات دن یہاں کام کریں۔ آپ نے جہاں اسٹریٹ کرائم کی بات کی اور رینجرز کی بات کی، تو ابھی پچھلے ہی ہفتے میں نے ایڈیشنل آئی جی کراچی اور آئی جی سندھ سے طویل بات چیت کے بعد ایڈیشنل آئی جی صاحب کو ہدایت کی کہ آپ تھانوں کے سرپرائز وزٹ کریں، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ اسی شام سے انہوں نے وزٹ شروع کیے، اور میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ تمام جو علاقے کے ایس ایس پیز ہیں وہ بھی اب روڈوں پر نظر آنے چاہیے، پیٹرولنگ کریں، تھانوں میں جائیں، تھانوں میں بیٹھیں، روڈوں پر نظر آئیں، کیونکہ اسٹریٹ کرائم سے ہمیں جان چھڑانی ہے۔ رینجرز کی بالکل بڑی قربانیاں ہیں اس شہر کے امن و امان کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈی جی رینجرز فعال کردار ادا کر رہے ہیں، اور میں بھی ان سے بات کروں گا کہ اس کو مزید کیسے فعال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ ہم سب کا شہر ہے، ہم سب کا صوبہ ہے، ہمیں مل جل کے ہی کام کرنا ہے۔ تمام ادارے اس ملک کے ادارے ہیں، اور سب کو اپنا حق اور کام کرنے کا جو فرض ہے اس کو نبھانا چاہیے۔ اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ ایوارڈ کا جو اس کو فعال کیا جائے، تو میں نے پہلے بھی ہدایت کی تھی ہمارے ایڈمنسٹریٹر جو پی ایس جی بھی ہیں ہمارے، کہ جو ایک ہمارے پاس فنڈ تھا لیجنڈ فنڈ جو ہے، تو اس کو آپ فوری طور پہ بحال کریں۔ آج سے چند دن قبل اگر آپ نے دیکھا ہو تو یہاں گاربیج، انکروچمنٹ، ملبہ اس بڑی تعداد میں موجود تھا کہ دیکھنے والے یہ کہتے تھے کہ شاید یہاں پارک نہ بن سکے، لیکن آج کے ایم سی کے عملے نے رات دن کی محنت لگن کے ساتھ یہ ممکن بنایا ایڈمنسٹریٹر کراچی کی قیادت میں، اور یہاں ابھی تک 5,000 کے قریب پھلوں کے درخت لگ چکے ہیں۔ رات دن کام جاری ہے، آپ کو پتہ ہے محدود بجٹ جو کہ نہ ہونے کے برابر ہے، اس کے باوجود یہاں ایک دن بھی کام نہیں رکا، اور آج اس کا باقاعدہ افتتاح باغ کراچی کے نام سے کر دیا گیا ہے۔ کئی جگہ یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ گورنر کے پاس محدود اختیارات ہیں یا نہیں ہیں اختیارات، اور گورنر کیا کر سکتے ہیں، سمریوں پہ سائن کریں یا گورنر ہاؤس میں ہی گورنر ہاؤس کی زینت بن کر بیٹھے رہیں۔ تو آج میں یہ واضح کروں، اور میں نے یہ فائنڈ آؤٹ کیا ہے کہ گورنر کا کام کیا ہے اور اس کے پاس کیا اختیارات ہیں۔ تو آج میں یہ بتا دوں کہ گورنر کے پاس بہت اختیارات ہیں، لوگوں کو، عوام کو اور ارباب اختیار کو شعور دلانے کے، ان کو یاد دلانے کے کہ جو کام انہوں نے کرنے ہیں، اور عوام کو یہ بتانے کے کہ آپ کے یہ کام نہیں ہوئے اور ان لوگوں نے نہیں کیے۔ تو جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ برج بنوں گا، تو انشاءاللہ تعالی گورنر ہر اس جگہ پہنچے گا جہاں عوام کے مسائل ہیں، اور میڈیا کی آنکھ سے ہم یہ بتائیں گے اور لوگوں کو یہ جتلائیں گے کہ یہ آپ کا حق اور فرض تھا جو آپ نے لوگوں کے حقوق کے لیے کام نہیں کیے۔ تو انشاءاللہ تعالی
لوگوں کے درمیان بھی نظر آؤں گا. صرف سمریوں پہ سائن نہیں ہوں گے, لوگوں کے کاموں پر, لوگوں کی بنیادی حقوق پر نظر رکھنا یہ میرا کام ہے, اور میں نظر بھی رکھوں گا, اجاگر بھی کروں گا, اور جس نے ان کاموں کو کرنا ہے ان سے باز پرس بھی کروں گا. جو معاہدہ ایم کیو ایم کے دوستوں کا پیپلز پارٹی کے دوستوں کے ساتھ ہے وہ ایک سیاسی معاملہ ہے. وہ دونوں سیاسی جماعتیں آپس میں بات چیت کر رہی ہیں. میرا کام بحیثیت گورنر سندھ مفاہمت کو برقرار رکھوانا, ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی کو پیدا کرنا, صوبے میں خوشگوار ماحول کو رکھنا, اس میں اپنا کردار ضرور ادا کروں گا. جہاں کوئی مسئلے ہوئے, اور نوجوان یوتھ ہمارا فیوچر ہے, میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. نوجوانوں کے جو بھی مسائل ہیں, چاہے وہ تعلیم سے ریلیٹڈ ہیں, کیونکہ میں تمام یونیورسٹیز کا چانسلر بھی ہوں. ایک اور میں یہاں پر آج بات کرتا چلوں جس پر ہم کام کر رہے ہیں, کہ یونیورسٹیز میں داخلہ لینا اور ان کی فیسیں ادا کرنا ایک بہت مشکل کام ہو گیا ہے نوجوانوں کے لیے. تو میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں اور میں اس پر کام کر رہا ہوں کہ جو آج فیسیں لی جا رہی ہیں یونیورسٹیز کے اندر, اس کو ہم کم از کم 50% کم کرا سکیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پر میں بہت جلد ایک لائحہ عمل کا اعلان کرنے والا ہوں. تمام یونیورسٹیز کے وائس چانسلر کو بلا کے, ان کے ساتھ, ان کے چارٹر کے ساتھ بیٹھ کے ان کو یہ بتانا ہے کہ آپ نے اسکالرشپ بھی تقریباً 100% بڑھانی ہے, اور اپنی فیسوں کو کم از کم 50% کم کرنا ہے, تاکہ کراچی اور سندھ کا ہر وہ نوجوان جو تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو وہ مواقع ملے. اور آج جو مہنگائی کا, بے روزگاری کا ایک پورا ماحول بن چکا ہے, اس میں ہم کچھ ان کو ریلیف دے سکیں.